جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ جہنم ہے کیا چیز میں آپ کو بتاؤں، اسی پر میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ، جہنم کا نام آئے، دوزخ کا نام آئے، کیونکہ جب ذکر کثرت سے ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بیان کرنے والی چیز۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے اگر کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ جہنم سے ڈرایا ہے، دوزخ کے عذابات سے ہی ڈرایا ہے، اور ڈرنے والے ڈر گئے، اور جو بے خوف ہو کر کے جیتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی جہنم کا بھی خوف نہیں، اللہ کا بھی خوف نہیں۔ تو ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ، تو پھر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن ایمان جس کا ہے وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بہت سارے تابعین، ان کے واقعات موجود ہیں۔ جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے، یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا، تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے تھے اور آگے ہی نہیں بڑھ پاتے تھے نمازوں میں۔ اس قدر وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ جہنم کے ذکر سے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، رات کے وقت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے نماز میں کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی ایک ہی رکعت وہ صبح تک ہوئی، نماز کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے، اتنا روتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے رونے نے اور تیرے جہنم کے تذکرے نے عرش کے ملائکہ کو رلا دیا۔ عرش کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے اس جہنم کے تذکرہ کرنے پر اور ندا دینے پر رو پڑے۔ اب اندازہ کریں، اللہ کے وہ ملائکہ جو معصوم ہیں، معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں، وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈر کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک پہاڑ کو آپ نے دیکھا جو معلق ہے، تو آپ نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ اس پہاڑ کو قوت دے دے، گویائی کی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہاڑ سے آپ نے پوچھا کہ تو معلق کیسے ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ دوزخ کا ایندھن سمجھتے ہیں نا، جو چیز آگ بھڑکانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، جیسے آپ تیل ڈالتے ہوں گے، مٹی کا تیل ڈالیں تو آگ بھڑک جاتی ہے، پیٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، یہ ایندھن ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ وہی آیت میں نے ابھی پڑھی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جب جب ان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکتی رہے گی۔ تو وہ اس پہاڑ نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا کہ ان پتھروں میں بھی ہوں گا کہ مجھے جہنم میں ڈال کر کے آگ بھڑکائی جائے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان کا وعدہ عطا فرمایا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہل جاتے ہیں، چٹانیں کھسک جاتی ہیں، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کو تم دیکھو گے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی کا جھرنا نکلتا ہے۔ یہ فالس کیا ہیں؟ آبشار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تم دیکھو گے کبھی پھٹیں تو اس میں سے پانی نکل جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ دنیا میں جو چٹانیں اور پتھر کھسک جاتی ہیں، یہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہل جاتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ میرے عزیزو اگر انسانوں کو نہیں ہلاتا ہے تو گویا کہ پھر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔
اب سنو، یہ آخری عشرہ ہے، پھر بھی تو ہمیں نیند چھوڑتی نہیں ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ شعر تو آج پورا صاف نظر آتا ہے کہ آج زندگی گزارنے کے طریقے جو بنا لیے ہمارے بچوں نے، نوجوانوں سے۔ میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ جس طرح سے اب گزارا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دو لوگوں کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دو لوگ کبھی نہیں سوئیں گے۔ مثلا کبھی نہیں سونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں سوئیں گے، سوتے سوتے تھوڑی نہ گزارے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی چیز کی طلب ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں سوئے گا۔ گاڑی ابھی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہے، تو سوئے گا تو پتہ نہیں کب آئی کب چلی گئی۔ جو کسی چیز کی طلب میں بیٹھا ہے وہ نہیں سوتا، دوسرا جو کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ مثال کے طور پر ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دشمن کا خوف ہے تو کیا اسے نیند آئے گی؟ نہیں سوئے گا۔ جو بندہ کسی چیز کی طلب میں ہے وہ بھی نہیں سوتا، اور جو کسی چیز کے خوف میں ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو پھر جس کو جنت کی طلب ہے وہ سو کیوں رہا، اور جس کو جہنم کا خوف ہے وہ سو کیوں رہا؟ اور یہ حدیث کے کئی الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو، یعنی کثرت سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پا سکو گے جس کے لیے دعائیں کرتے ہو، جنت چاہیے جنت چاہیے۔ ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں، اور جہنم سے ڈرتے بھی ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا۔ وہ یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جبکہ وہ سو رہے تھے، سونے والے غفلت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں۔ اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے؟ کل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے۔ کون سی مصیبت ہے تمہارے پاس آج؟ اور آج تو حالات ایسے ڈرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے، اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہی روزانہ کی 3,500 سے 4,000 موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کورونا کے نام سے، جو گیا ایک دن میں 2 دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی لاشیں جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے؟ اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے ماحول میں بھی کہ بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت کے لیے، وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے، جوانوں کو بھی لے۔ بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری، مرنے کی عمر تھوڑی نہ ہے۔ میرے عزیز، مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے، جو ناممکن ہے، وہ ایک چیز ہے، میں بتاتا ہوں، آپ گیس کریں۔ دنیا میں ایک چیز ایسی امپاسبل ہے جس کو سب مانیں گے، مسلمان ہی کیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب مانیں گے، وہ امپاسبل، سب اس کو کہیں گے۔ کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا۔ کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں، کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی، جب تو مرے گا
موت آنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے، محال ہے نا۔ اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں۔ جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے۔ تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں، جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے، یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے۔ موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے۔ اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم۔ پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے، بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں، سیاہ پڑ جائیں۔ اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے، جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں، جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے، وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی۔ جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر جہنم کتنی بڑی، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی۔ اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری، تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے۔ تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم۔ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں۔ کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں، وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو
کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے اللہ اکبر کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں۔ اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں، ہر زنجیر، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہو، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا، کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگے، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی۔ کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں، جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں، اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ۔ اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے کس طرح سے؟ کہا گیا منہ کے بل لائے، بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہیں، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنم میں۔ اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا۔ کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے۔ وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ، اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر سے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہو، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہو۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑدار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آ گئی، نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے۔ یہ ہے دوزخ، اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، یہ بھی حدیث سن لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔
اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے، پہاڑ چڑھنے کا عذاب۔ صعود ایک پہاڑ ہے، کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو طے کرو، چڑھو۔ وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں 40 سال لگ جائیں گے، پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو۔ تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، 70 سال لگ جائیں گے پہاڑ چڑھنے میں۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکیں، لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت ہیبت ناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے، جو عذاب دے رہے ہوں گے، اور بے رحم، بالکل کسی پر رحم نہیں کھائیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ، اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ چند تذکرے میں نے احادیث سے کی، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کرے گی۔ جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جہنم میں کافر شور مچائیں گے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا۔ اب سنو، جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کفر کر کے جا رہے ہیں، کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں، یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا، یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا۔ یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے دوزخ۔ 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتہ، نان اینڈنگ، اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن گناہوں میں ملوث تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جن کی نمازیں باقی رہ گئیں، یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے۔ جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے، تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا۔ تم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے، اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے۔ سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی، ہتھوڑا پڑ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیزوں، اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو۔ آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا، اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے، ہم قبروں میں دبا کر کے آ گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے، تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے۔ تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیزو، ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے۔ اب سوچو، اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا،
اللہ کفر سے محفوظ رکھے۔ یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی، ڈرتے رہو اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے، میری موت تک اس پر مجھے قائم رکھ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے۔ اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بخشش کی امید ہے، قیامت کے دن سفارش سے بخشے جا سکتے ہیں۔ لیکن کفر پر موت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا نہ سفارش کرے گا۔ گنہگاروں کے لیے سفارش ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کے جو داروغہ ہیں فرشتے، ان کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ فرشتے دوزخ کے داروغہ ہیں، دروازے پر ہوں گے، بہت سخت ترین ہیبت ناک شکل کے ساتھ۔ جب لوگوں کو اندر ڈھالا جائے گا وہ چیخ و پکار کریں گے بہت، یہاں تک کہ پکارتے پکارتے ان کے 1000 سال ہو چکے ہوں گے۔ کس کو پکاریں گے؟ حضرت مالک کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا۔ 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھتے ہیں کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو جہنمی ہو؟ یہاں عذاب میں گرفتار یہ جہنمی 1000 سال تک پکارتے رہے، تب ان کا جواب دیتے ہیں تو سارے جہنمی کہتے ہیں بس ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو، ایک بار اللہ سے ہماری بات کرا دو۔ فرشتہ تو کوئی رحم کرنے کو تیار ہی نہیں، فرشتے کچھ نہیں، جتنا ان کو آرڈر دیا گیا اتنا پورا کر کے رہیں گے۔ وہ اپنی جانب سے نہ کسی کو معاف کریں گے نہ کسی کو ہلکا کریں گے۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں اللہ رب العزت جلال میں ہے اور قہر میں ہے، میری بات کرنے کی جرات نہیں۔ پھر 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پھر پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بات کرا دو، اللہ سے بات کرا دو۔ حضرت مالک کہتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا لیکن میری جرات نہیں ہے۔ پھر 1000 سال گزر گئے۔ 3000 سال کے بعد حضرت مالک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے مولا، جن کو تو نے جہنم میں ٹھونس دیا ہے، داخل کر دیا ہے، وہ سب پچھلے 3000 سال سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دوزخ کے سخت ترین عذابات میں گرفتار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک فرماتے ہیں اے مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں اعلان فرمایا اے مالک ان سے کہہ دو آج کے بعد نہ رب تعالیٰ ان کا خدا نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں وہ جا چکے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والے، اب بات چیت کا وقت نہیں۔ یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیسے ان کو اعلان ہو جائے گا وہ اتنا چیخ ماریں گے کہ جہنم ہل رہی ہے۔ میرے عزیزو انہی کے چیخ و پکار اور عذابات کے درمیان کچھ گنہگار بھی ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پورے رمضان المبارک کی تراویح جب پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے جہاں پر بھی پڑھتے ہوں، اکثر تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے، ہر 4 رکعت پر ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آج ہر مومن کو چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تم سو کر کے نہ گزارو بلکہ اسے پکارو۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا انہیں پروانہ دیتا ہے، جا فلاں کا بیٹا آزاد ہے، فلاں کا بیٹا آزاد ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نام آج کی رات پکارا جا رہا کہ فلاں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو دل سے پکارنا ضروری ہے، جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ، ایک تابعی ہیں
تابعی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، اور تابعی بڑے نیک، ان کی بہت ساری عبادتیں، لیکن کیسے کہتے ہیں، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میرے اعمال کے حساب سے میں تیری جنت الفردوس کا لائق تو نہیں، میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں، میں ایسا کمزور کہ دنیا کے مچھر کے کاٹنے پر بھلک جاتا ہوں، تیرے دوزخ کے ہولناک عذابات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اب بچتا کیا ہے؟ میں میرے عمل کے مطابق جنت میں جا نہیں سکتا اور تیرے عذاب دوزخ کو برداشت کر نہیں سکتا، مولا بس بات رہ جاتی ہے تیرے فضل کی، بات رہ جاتی ہے تیرے رحم کی، اگر تو فضل اور رحم فرما دے تو مجھ جیسا بندہ بھی تیری جنت کا مزہ لے سکتا۔ اے مسلمانوں، آج کی رات اور جو یہ آخری عشرہ آئے، اس میں سونے کے لیے نہیں ہے، ہاں جس قدر تم اپنے جسم کو راحت دے سکتے ہو سو، لیکن ڈر کر کے بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاؤ کسی بھی وقت، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لوگ بھیڑ جمع کر کے سوچتے ہیں کہ ہم عبادتوں کے لیے چلے آئیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ 3 قسم کے ہیں، اس میں سے میں ایک ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو میرا بندہ بستر چھوڑ کے میرے لیے کھڑا ہو، اللہ فرماتا میں اس کی طرف بہت جلدی متوجہ ہوتا ہوں کہ اپنی راحت اور اپنا سکون چھوڑ کر کے بستر چھوڑ کر کے کھڑا ہو، کون سی چیز اس کو رات میں کھڑا کر رہی ہے؟ صرف اسے اس کے رب کی محبت کھڑا کر رہی ہے اور اس کے عذاب کا ڈر اسے کھڑا کر رہا ہے۔ میں نے جو آیت کی تلاوت کی تھی شروع میں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچائیں؟ نارن وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو۔ اللہ فرماتا اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو جس کا ایندھن میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز ہو ہم بھی اس دوزخ کا ایندھن بن جائیں، جب آگ ٹھنڈی پڑنے لگے تو انسانوں کو اس میں جھلسا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب پتھر روتے ہیں تو پھر ہمارے دل کیسے سخت ہیں کہ ہم اس ڈر سے کیوں نہیں روتے، اللہ کے عذاب سے۔ آپ مجھے بتا دیں کسی کے پاس آج گارنٹی لیٹر ہے آپ کے پاس کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ مجھے بتا دو کسی کے پاس یہ گارنٹی لیٹر موجود ہے کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ میرے عزیزو، ہمارے کسی کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں، ہمارے پاس تو کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو جب حضور نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کالا حلقہ بن گیا تھا، کالا حلقہ بن گیا تھا۔ عزیزان گرامی، جہنم کیا ہے اور اس سے آزادی مل جانا کیا یہ آسان چیز ہے؟ کیا یہ ایک نارمل چیز ہے جس کو سننے کے بعد کسی کو خوشی نہ ہو؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہنم ہے کیا۔ اگر اس کے صفات اور اس کی تمام چیزیں بتا دیے جائیں تو جینے میں کڑواہٹ آ جائے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حلفیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ جہنم کے طبقات کیا ہیں، اس کی وادیاں کیا ہیں، اس کے عذابات کیا ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں میں جو لوگ ہوں گے ان کا صرف ایک ڈاڑھ کا دانت جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو سپیس ہے تقریباً سمجھ لیں 450 کلومیٹر، ایک جہنمی کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ ہے۔ اور ان پر جو عذابات ہیں وہ طرح طرح کے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ جس آگ کو دیکھنے کے بعد ہی دل اچھلنے لگ جاتے ہیں،
جسم کے اندر دل پکنے لگ جاتا ہے، ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ۔ کئی طرح سے ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے ہیں۔ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اندر ڈالے جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر چنگھاڑ مارے گی، آواز کرے گی۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب جہنم اپنے اندر آنے والوں کو دور سے دیکھتی ہے تو خوب تیز آواز میں چیخ مارتی ہے، اور اس کی چیخ سارے لوگ سنتے ہیں۔ اور جب اس میں ڈالا جانے لگتا ہے تو وہ اتنے غضب میں ہوتی ہے، دوزخ اتنی غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی ہیبت سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت۔ اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید۔ دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو لوگوں سے بھرا جائے گا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں۔ جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا۔ جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے۔ پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے۔ یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے۔ اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب لایا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے، تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی۔ کفار و مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو، یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے،
ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا ہے، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے۔ زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا۔ تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں۔ کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تو تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت۔ جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے اندر لگ جاتے جائیں ہیں گے۔ نہ باہر آتے ہیں۔ اس پھل کی کیفیت یہ ہے، تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے۔ تو اب مائع حمیم دیا جائے گا۔ مائع حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا، یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا، لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی۔ یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے، ہمارا حساب کر دے، ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے، ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ان کی چمڑیاں جلیں گی، اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے، درد کو محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے۔ اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے
اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو، تمہارے رب سے کہو۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا۔ حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے رب العالمین، دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے، تو ان کا فیصلہ فرما دے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں، اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے۔ جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے، اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے، دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی، جتنا مال تھا، جتنا سونا چاندی، پوری دنیا، مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے، پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا، اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو، اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی، تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا، اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا، اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، کہا اس کو پہچانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، موت کو سب پہچانیں گے۔ تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو، موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے، اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی، موت ہے ہی نہیں، تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا۔ تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں، اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی، پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں، ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں۔ عزیزان گرامی وقات، وہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم، جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا، مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے، کوئی جیل ہے،
کہ یہاں سے آزاد ہو گیا، پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا۔ دوزخ، جہنم، جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر۔ صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے۔ دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا، اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا، اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا۔ اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ، آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے، دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ ہی نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نعرے دوزخ سے، جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ، میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں۔ آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے۔ اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا، تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے۔ لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان
رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزو، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا، اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کے فراق میں ہو۔ دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن میں ہے، دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں، اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھار سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ میرے عزیزو، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے، شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے۔ الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی۔ میرے عزیزو، بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے، تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا۔ آج مولا میری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا، قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حاجی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے۔ جہنم کی آگ رکتی نہیں ہے، تیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیالے پر جو پانی تھا اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا۔ یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، میں نے آپ کی امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا۔ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل، گھڑی، پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ۔ دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر رونا، دنیا کے جانے پر۔ ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں۔ لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے، کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے۔ ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے، وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے۔ وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے۔ آج ہمارے غم کے آنسو کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں، اسی لیے بدلو میرے عزیز۔